نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں کچھ سیکھنے، سکھانے، سننے، سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول کرے اور ہمیں حق کہنے کی توفیق دے اور آپ حضرات کو حق سمجھنے اور قبول کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ جو موضوع آج منتخب کیا گیا ہے کہ فتنہ خوارج، یہ کوئی معمولی موضوع نہیں ہے اور نہ تو یہ وعظ و نصیحت اور تقریر والا ہے، یہ ایک علمی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ کیوں؟ انسان کی ہدایت اور ضلالت کا مسئلہ ہے۔ میں نے سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی، بڑی مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، عبداللہ بن مسعود، نواس بن سمعان اور بہت بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے خطاً ایک لمبی سے سیدھی لکیر اس طرح سے کھینچی، پھر وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن شمالہ، ایک روایت ہے۔ پھر اس لمبی لکیر کے بعد دو چھوٹی چھوٹی لکیریں دائیں طرف اور دو بائیں طرف، ایک روایت، اور دوسری روایت کہ وخط خطوطا عن یمینہ، بہت سارے خطوط آپ دائیں اور بائیں طرف کھینچ دیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اسی بیچ والی جو لمبی لکیر آئی ہوئی تھی اس پر اپنا دست مبارک رکھا اور قرآن پاک سورۃ الانعام کی آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہی ہمارا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، میرے بندو تم اسی کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس راستے کو چھوڑ کر کے دائیں بائیں والے جو راستے ہیں ان میں سے کسی راستے کی پیروی نہ کرو۔ اگر یہ دائیں بائیں والے جو راستے لکیریں ماری گئی ہیں، چھوٹے راستے، اگر ان میں سے کسی ایک راستے کو تم نے پکڑ لیا
تو فتفرق بکم عن سبیلی، یہ اللہ کا صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے وہ چھوٹا راستہ اس راستے سے تمہیں ہٹا دے گا، تم کسی اور راستے پر چلے گئے۔ مپندار سعدی کے راہ صفا تمارفت جزبر پے مصطفیٰ، شیخ سعدی کہا کرتے تھے مپندار سعدی کے راہ صفا تمارفت جزبر پے مصطفیٰ، اے اللہ کے بندے، ہمیشہ اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی راستہ ہے، یہی صراط مستقیم، اس راستے کو چھوڑ کر کے کتنا بھی تم چلتے رہو گے لیکن صراط مستقیم پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے میرے بھائیوں صراط مستقیم۔ اور نبی علیہ السلام نے وضاحت کیا کہ دیکھو یہ لمبی لکیر جو ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ دائیں بائیں جو کئی ہیں، ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ آدمی جب صراط مستقیم پر چلنے لگتا ہے تو شیطان ہر قدم پر اسے صراط مستقیم سے روکنا چاہتا ہے، اور کبھی کسی کامیاب ہوتا ہے اور کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جو انسان یہ راستہ پکڑا، اللہ اکبر، آنے فرمایا یہاں سے چلا اور یہ جنت ہے، صراط مستقیم سیدھا ہے تو منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ اور اگر دائیں بائیں والا راستہ پکڑ لیا تو صراط مستقیم سے بھٹک گیا، اب جنت تک پہنچنا اس کے لیے بہت ہی محال اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے اور ضلالت و گمراہی سے بچائے۔ یہ فتنے خوارج یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث یاد رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر زمانے میں یہ فتنہ پیدا ہوتا رہے گا اور انہیں قتل کیا جائے گا، ایک طرف ان کو قتل کیا جائے گا تو کچھ دنوں کے بعد پھر کہیں سے پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ایسا ناسور ہے یہ فتنہ۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہ بڑی اہم ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ پیدا ہوں گے اور انہیں قتل کیا جائے گا، لیکن پھر بھی یہ پیدا ہوں گے، جب بھی یہ پیدا ہوں گے کچھ دنوں کے بعد انہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن ان کی پیدائش ختم نہیں ہوگی۔ اب سب سے پہلے تو آپ سمجھیں کہ ان کو خوارج کیوں کہا جاتا ہے، خارجی اور خوارج، اس کی کئی وجہ ہیں، بلکہ ان کا کئی نام ہے۔ خارج ہے، خوارج ہے، اور ناصبیہ ہے، اسی کو حروریہ کہا جاتا ہے، بہت سارے ان کے نام ہیں اور ہر ایک نام کی وجہ ہے۔ سب سے مشہور نام جو شریعت کے اصطلاح میں فقہا نے جو لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ الفاظ صحابہ اور تابعین کے زمانے سے استعمال ہوتا آیا ہوا ہے۔ تو خوارج کا معنی عام طور پر علماء نے محدثین نے جو کیا ہے وہ یہ خوارج خارج کی جمع ہے اور خارج خروج سے ہے، نکل جانا، نکلنا، اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ خروج، نکلنا۔ چونکہ یہ نکل جاتے تھے اسی لیے ان کو کیا کہا گیا؟ خارج اور خوارج۔ کس سے نکل جاتے تھے؟ اس کے کئی معنی مطلب ہیں۔ سب سے بڑا معنی تو یہ ہے کہ خارجی خروج یعنی وقت کے امام اور وقت کے خلیفہ، وقت کا جو ہمارا حاکم ہے اس کے خلاف یہ خروج کرتے ہیں، اس کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں، اس کی حکومت چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے ان کو کہا گیا خروج۔ لیکن یہ خروج کا معنی کچھ اور لیتے ہیں، یہی بڑا اہم ہے۔ کہتے ہیں یہ خروج کا معنی کہتے ہیں بادشاہ ظالم ہے اس سے جہاد کر کے باطل کو مٹانا اور حق قائم کرنا۔ ان کے الفاظ بڑے زبردست ہوتے ہیں، اسی لیے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ان کے بارے میں ہے، دعوے بڑے اچھے، دعوت بڑی اچھی، الفاظ بڑے کام کی۔ حضرت علی نے سنا، کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ لوگوں ان کے الفاظ پر نہیں جانا، ان کی زبان درست ہے اور دل جو ہے وہ خراب ہے۔ کتنی باریک بڑی بات حضرت علی نے کہی تھی، ان کے دل میں فساد ہے اور زبان میں اچھے الفاظ ہیں۔ کلمۃ حق ارید بها الباطل، جو جملہ استعمال کرتے ہیں وہ تو ڈکشنری میں دیکھا جائے تو بالکل درست ہوتا، اس سے اچھی بات کسی کی ہوتی ہی نہیں،
لیکن ارید بہل باطل، لیکن وہ اچھے جملے سے باطل اور غلط چیز کا ارادہ رکھتے ہیں، کبھی اس لفظ کو اصلی معنی میں استعمال نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا ان کو خارجی کہا گیا، یعنی امیر المومنین اور حاکم جو ہمارا ہوتا ہے وقت کا، اس کے خلاف یہ خروج کرتے ہیں، اس لیے ان کو خارجی کہا گیا۔ لیکن انہوں نے اس کا معنی بتایا نہیں، ہم کو خارجی اس لیے نہیں کیا جاتا، خروج کا مطلب ہے جہاد، باطل کے خلاف جہاد کرنا۔ اللہ اکبر، ایک معنی تو ہے۔ نمبر 2 خروج، خروج خارج، خوارج خارج خروج سے، اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی اپنے عقیدے اور عمل کے اعتبار سے یہ اہل سنت والجماعت کو صراط مستقیم کا جو عقیدہ ہے اس سے یہ نکل گئے ہیں، سمجھ گئے نا؟ صراط مستقیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ یہ جو گروہ ہے اہل سنت والجماعت کا، اپنے عقیدے، اپنے گفتار کردار کے عمل سے یہ نکل جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ان کو خارجی اس لیے کہا جاتا ہے، خارج کر دینے والا، یعنی یہ ہمیشہ لوگوں کو اسلام سے خارج کر دیا کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آئے دن خبر آتی ہے، بیٹا پستول لیا اور کہا یہ باپ کو ہم قتل کر دیں گے، پیپر میں پڑھا ہوگا، اس کو قتل کریں گے، کیوں؟ یہ کافر ہے۔ باپ بیچارہ بھاگے پولیس میں جا رہا ہے، بچائیے ہمارا، پولیس ہم کو قتل کر، ہمارا بیٹا ہی قتل کرنے کے لیے تھا نا، پکڑا گیا، ہاں میرا باپ کافر ہے، کیوں؟ ہماری تائید نہیں کرتا۔ باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے، بات تو بڑا اچھا، آپ کیا کہیں گے؟ زبردست موحد، باپ کافر بھی ہے، کفر سے اتنی نفرت ہے کہ باپ کو بھی نہیں چھوڑا۔ نوجوانوں کا اور لا علموں کا دل جیتنے کے لیے تو ایسا بہترین کارنامہ ہے۔ ارے بھائی یہ ڈھیلے، یہ تو ذرا ڈھیلے ہیں، وہ پکا ہے، کافر باپ بھی ہے تو اس کو نہیں چھوڑا۔ آدھی دنیا تو کہے کہ واہ کام کا ایک ہی مسلمان ہی ہے، سب نکمے و بیکار ہیں۔ لیکن اب آیت دیکھیں، قرآن نے کیا حکم دیا؟ خبردار، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر باپ کافر، مشرک، بت پرست، یہودی، عیسائی بھی ہے تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا، اس کے ساتھ ہمیشہ کیا کرنا؟ بھلائی۔ لیکن اس نے دعویٰ جو کام کیا، نوجوان جس کے پاس علم نہیں ہوگا، دل جیتنے کے لیے تو ہی ممبر سے تعریف کرے گا آدمی، ایک ہی موحد ہے کہ کافر کیا باپ بھی کافر ہے تو اس کو نہیں چھوڑتا، باپ کی بھی پرواہ نہیں، اتنا بڑا مسلمان ہے۔ لیکن وہ مسلمان نہیں، وہ علم والا نہیں، اس نے اللہ اس کے رسول کی کیا کیا ہے؟ وہ نافرمانی کی ہے۔ ایک مثال میں نے دی، انہیں کو کہا جاتا ہے ناصبی۔ کیا؟ ناصب نسب نہیں کہتے، نسب کے معنی جھنڈا گاڑ دینے کو جا کر نسب کہا جاتا ہے۔ تو ان کو ناصبی اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ انہوں نے مکمل اہل سنت والجماعت کی مخالفت کا بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناصبی، صاد سے۔ نمبر 3 انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروری۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، ذرا دیکھو ان نقطے ذرا یاد رکھیے۔ حروری کیوں کہا جاتا ہے؟ صحیحین کی روایت، ام المومنین عائشہ حروری، یہ کوفہ کے باہر ایک شہر تھا جس کا نام تھا حرورہ۔ کیا؟ حرورہ۔ اور خارجیوں نے وہاں اپنا ایک سینٹر قائم کر رکھا تھا، آج کی اصطلاح میں ایک مرکز بنا رکھا تھا، تو اس لیے اس جگہ کا لحاظ رکھ کر کے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ حروری، نسبت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اب عقیدہ ذرا سنیں، ایک مرتبہ علی رضی اللہ، حضرت عائشہ کے پاس کسی خارجی کی بیوی خارجیہ آئی۔ خارجی کی بیوی کیا کہیں گے؟
خارجی آئی کہاں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. عائشہ یہ کیا اسلام ہے؟ اور دیکھو کیسے تحقیر. ام المومنین عائشہ کا یہ مقام و مرتبہ اللہ اکبر، تعجب کریں گے کہ کہا جاتا ہے حدیثوں روایتوں کے اندر آیا سارے صحابہ کرام بیٹھتے، جب کوئی مسئلہ اہم آتا اور صحابہ کرام سے حل نہیں ہوتا تو سارے صحابہ کیا کہتے؟ اب یہ مسئلہ کون حل کرے گی؟ عائشہ. آدمی بھیجا جاتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھتا، حضرت عائشہ لمحے بھر میں مسئلہ حل کر دیتی اور بات بالکل صاف ہو جاتی. لیکن یہ خارجی ذہن جب ہوتا ہے، خارجی، اس کی سب سے بڑی نشانی ایک یہ بھی ہوتی ہے، پیشانی پہ نہیں لکھا رہتا، لیکن اس کی نشانی یہ کہ بڑوں پر ہمیشہ اعتراض کرنا. اپنی سمجھ کے خلاف اگر صحابہ کوئی پاتا ہے تو اس پر بھی اعتراض، اصلاح نہیں کرے گا بلکہ رسول پر بھی اعتراض کرے گا، جیسے ہم آگے بتائیں گے. جہاں صحابہ کرام جس ام المومنین عائشہ سے مسائل حل کرا رہے ہیں وہ یہ پہنچے، عائشہ کیا یہ تماشا ہے؟ کہا کیا ہوا بیٹی؟ کہا کہ اچھا بتاؤ، ایک عورت حالت حیض میں نماز چھوڑ دیتی ہے تو قضا کرے گی؟ کہا نہیں کرے گی، قضا نہیں کرے گی. اچھا روزہ؟ قضا کرے گی. یہ کیا، یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی عقل قبول کرتی ہے؟ عائشہ کو بتا رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں، کیا بات ہے؟ نماز بھی نماز اسلام کا رکن، روزہ بھی رکن. یہ کیا چکر کی وہ عورت حالت حیض میں ہو، نماز چھوڑ دے تو نماز کی قضا نہیں اور روزہ چھوڑ دے تو روزے کی قضا کرواتے ہیں آپ لوگ. اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ دونوں اسلام کے رکن ہیں نا، نماز بھی اور روزہ بھی، تو دونوں کا حکم ایک ہونا چاہیے. بات تو بڑی معقول تھی، اس لیے یہ اسلام یہ ہے فتویٰ دو کہ عورتیں حالت حیض میں نماز جو چھوڑتی اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی جیسے روزے کی قضا. اب جن کے پاس علم نہیں، بھائی بالکل بات صحیح کر رہی ہے حروریہ، دونوں فرض ہیں، دونوں رکن ہیں، تو کیا ایک کا قضا کا حکم دیا جائے دوسرے کو چھوڑ دیا جائے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ احروریۃ انتی، اس کا مطلب تم ہو اسی برادری خارجی حروریہ ہو. اللہ اکبر. کہنے لگے کیوں؟ دیکھا حضرت عائشہ نے پکڑ لیا. یعنی حدیث پر، صحابہ پر، نبی پر اعتراض کون کر، خارجی ہی کر سکتا ہے، کبھی اہل سنت والجماعت نہیں کر سکتے. حضرت عائشہ نے کہا احروریۃ انتی، حروریہ ہے؟ ہاں. کیا معاملہ ہے؟ کہتی حضرت عائشہ کی بات اصل ہے، کننا نؤمر بقضاء الصیام، ہم لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں زندگی گزارے، وحی کا نزول 30 پارے کا قرآن نازل ہوا، نبی ہمارے سامنے موجود تھے، اور یہ حیض کوئی نئی بیماری تو عورتوں کی نہیں، ہمیشہ کی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام حائضہ عورتوں کو روزہ رکھنے کا، روزہ کی قضا کرنے کا حکم تو دیتے تھے، لیکن نماز کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے. اور بڑی مصلحت ہے. آپ ذرا سوچیں، روزہ تو سال بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے. دین اسلام کی بنیاد جو ہے ان الدین یسر، آسانی پر ہے. اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی بھائی، وہ حکم الحاکمین ہے، وہ ہمارا خالق مالک ہے. اس نے عورتوں پر، کیونکہ ایک عورت ہر مہینے اگر 8 دن 9 دن 6 دن 7 دن وہ بیچاری نماز چھوڑے اور جس دن پاک ہو نہارے، تو اب اس کو 7 دن کی یعنی نماز بھی پڑھنی ہے اور 7 دن کی نماز بھی قضا کرنا، اور اسی میں اگر وتر اور سنت فجر نوافل لے لے تو کتنی کتنی قضا کرتی بیچاری. اللہ تعالیٰ نے عورت پر آسانی کی، چلو نماز چھوڑ دو، قضا نہیں. لیکن روزہ تو سال بھر میں ایک مرتبہ، کتنا روزہ چھوٹے گا؟ 5-6 روزے، 10 روزے. اور اللہ تعالیٰ نے 11 مہینے قضا کے رکھے. اگلا رمضان آنے کے پہلے کبھی بھی قضا کر سکتے. یہ اسلام کا ایک مزاج ہے یسر کا.
لیکن اس نے انکار کیا. تو چونکہ حرورہ انہوں نے مرکز بنایا تھا، اس لیے کبھی کبھی خارجیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروری، اور عورتیں تو حروریہ. یہ ہوا. ان کی تاریخ کیا ہے؟ اصل میں دیکھا جائے تو یہ بنیاد تو یہ دماغ یعنی وجود تو نہیں تھا، لیکن دماغی طور پر نبی علیہ السلام کے زمانے ہی سے شر پسند ذہن والے لوگ پیدا ہو گئے تھے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، اور یہ سب کچھ مل جائے گا آپ کو حدیثوں میں. نبی علیہ السلام جب مال تقسیم کر رہے تھے، اللہ اکبر، ذرا سوچو ان کے کردار، ان کی بد دماغی. نبی علیہ السلام نے مال تقسیم کیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. بلکہ بعض مواقع تو ایسے آئے کہ جتنے پرانے صحابہ تھے سب کو آپ نے چھوڑ دیا، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے آپ نے سب کو دے دیا. اور اس کی مصلحت آپ نے کیا بیان فرمایا؟ کہا کہ دیکھو یہ تو پکا مسلمان ہے، ابو بکر عمر عثمان کو نہیں دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے. کیوں؟ مال کے لیے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ان کو نہیں بھی دیں گے تو دین پر قائم رہیں گے. لیکن یہ نیا ہوا ہے، اگر ہو سکتا ہے اس کو نہ دے تو کیا کرے گا؟ وہ پھسل جائے گا. اس لیے پرانوں پر ان کو نئے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ اسلام وہ بھی کیا ہو جائے، وہ پختہ. کتنی اچھی چیز تھی. نبی علیہ السلام نے دیا، تقسیم کیا. ایک کو ذرا کم ملا، وہ آیا، یا رسول اللہ، اب ذرا غور سے سنیں، یا رسول اللہ، یہ آپ نے جو تقسیم کیا ہے اس میں عدل و انصاف سے کام آپ نے نہیں لیا. دیکھا آپ نے کس پر اس نے اعتراض کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری روایت کیا ہے؟ آپ نے تقسیم تو کیا لیکن اللہ کی رضا کا قصد آپ نے نہیں کیا. اللہ اکبر، اتنا بڑا الزام نبی علیہ السلام پر. بعض صحابہ کرام سے غصہ آیا، اللہ کے رسول آپ کی شان میں اتنی بڑی گستاخی، اس کی گردن مار دینی چاہیے. لیکن رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ چھوڑ دو. اللہ اکبر. لقد اوذی موسیٰ باکثر من ذلک، ہمارے بھائی موسیٰ کو تو اس سے بھی زیادہ ان کی امتیوں نے ستایا، لیکن ہمارے بھائی موسیٰ نے صبر کیا، ہم بھی صبر کریں گے، چھوڑ دو. لیکن یاد رکھنا یہ اس کے الفاظ، اس کا دماغ مزاج جو ہے، اس کے قوم میں، اس کے نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کی نماز کو دیکھ کر کے کہو گے ہماری نماز تو کچھ ہے ہی نہیں اس کی نماز کے سامنے. قرآن وہ پڑھے گا تو ایسا کھینچ کر کے اور اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھے گا کہ معلوم پڑے گا اتنا اچھا پڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن وہ جیسے تیر شکار سے نکل جائے ایسے وہ اسلام سے نکل جائیں گے. اللہ کے رسول نے یہ پیشین گوئی کی. اس کا مطلب ہے کہ یہ شرپسندانہ مزاج کچھ لوگوں میں اس وقت تھا، لیکن ان کو ابھرنے اور پرپنے کا چانس نہیں ملا. پھر آئے یہ بنیاد پڑی. شام کے امام دارمی رحمت اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر نقل کرتے ہیں، جب شام فتح ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر مقرر کیے گئے. وہاں ایک شخص پکڑا گیا، کہا ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، روزے نماز سب، لیکن وہ بیٹھ جائے، بھائی قرآن نے یہ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے یہ کیا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے سب پر اعتراض، یعنی یہ کیسے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، ہمارا دماغ قبول نہیں کرتا یہ. اللہ اکبر. وہ بنیاد جو اللہ رسول پیشین گوئی کی تھی. حضرت عمرو بن عاص نے اس کو بہت سمجھایا، نہیں بات آیا، جیل میں ڈال دیا. تو کم وقت جیل میں بھی جا کر کے جو قیدی تھے ان کو، بھائی مسلمان ہیں، ہاں یعنی ٹھیک ہے کلمہ ہم لوگ مسلمان تھے لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عقل اس کو قبول نہیں کرتی. چلو بھائی. اب وہاں قیدیوں کو برباد کر رہا ہے، بہت سمجھایا گیا، بات نہ آیا اپنی حرکت سے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو مدینہ ہمارے پاس بھیجو، ہم صحیح کریں گے اس کو. یعنی یہ فتنہ جو تھا بد دماغی پہلے سے بھی تھی،
لیکن اظہار کرنے کی جرات نہ کر سکے، فتوی بازی نہ کر سکا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ بلائے اور کھجور کے تازہ چھڑیاں کاٹ کر کے رکھی تاکہ بدن پر اچھی چپک جائے، رکھا۔ ہاں کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں الحمدللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اللہ نے عقل بھی تو دیا ہے، انسان کو عقل بھی استعمال کرنی چاہیے نا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ چیز ہے لیکن ہماری عقل قبول نہیں کرتی، اسلام تو عقل کے مطابق ہے نا۔ بڑا عمر فاروق نے ایک دن رکھا جیل میں، 2 دن نہیں، بعد آیا تو پھر عمر فاروق نے اس کو نکالا، ایک دن بیٹھایا، پٹائی شروع کی، ایک مارا، امیر المومنین یہ کیا آپ غضب کرتے ہیں؟ دوسری مارا، تیسری مارا، جب چوتھی اٹھایا کہتا ہے یا امیر دعنی ذهبت كل شيء وجدت في راسي۔ 3 ڈنڈے کھا لینے کے بعد ذہن میں جتنا اعتراض تھا سب غائب ہو گیا۔ تو اس طرح سے ان کی جرات نہیں ہوتی تھی، جو اجتماعی طور پر ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہوں نے جب شام عرب سے اسلام عجم کی طرف بڑھا، اجمی جو اسلام میں داخل ہوئے، اور ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ تاریخ دیکھیں گے، اٹھائیں گے، کبھی موقع رہا تو ہم بتائیں گے، تاریخ دیکھیں گے، جب تک اجمی علوم یا اجمی لوگ اسلام میں مکمل داخل نہیں ہوئے تھے، یا جو امام بخاری بھی اجمی تھے لیکن بہت بڑا کام کیا، جب یہ اجمی علوم اور فنون کو عربی میں ترجمہ کیا گیا اور لوگوں نے کتاب و سنت کے بجائے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، وہاں سے اصل میں اب جو ہے طرح طرح کے فرقے پنپنے لگے۔ اور خاص طور سے مامون رشید کے دور میں، مامون رشید نے ہندوستان کا سب سے بڑا جو فلسفی تھا، اور ان کا 2 ہی فلسفے دنیا کے اندر مشہور تھے، یونان اور ہندوستان۔ ہندوستان کا سب سے بڑا پنڈت بلایا گیا بغداد میں، یونان کا بلایا گیا، اور اس کی کتابوں کا اس کے ہندوستانی اور یونانی فلسفے کو جب عربی میں ترجمہ کر کے شائع کیا گیا، آپ لوگوں نے کتاب و سنت کے بجائے کچھ لوگ اس کو پڑھنے لگے، وہاں سے بدعقیدگی پیدا ہوئی اور ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، طرح طرح کے فرقے آئے، ورنہ اس وقت کافی کنٹرول میں تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کو فاسق و فاجر کس نے قرار دیا؟ یہی خارجی گروہ تھے جو شام اور خاص طور سے عراق سے نکل کر کے اس قدر انہوں نے عثمان بن عفان پر فتویٰ بازی کیا کہ آخر کار ان کا قتل انہوں نے مباح سمجھ لیا اور عثمان بن عفان کو اس طرح سے شہید کیا گیا۔ اس کے بعد سے خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، خلیفہ بنے، اور عثمان بن عفان کے خون کے بدلہ لینے کا معاملہ آیا، امیر معاویہ ایک طرف، حضرت علی اپنی جگہ پر، اب یہاں تھوڑا سا جب اختلاف پیدا ہوا، اب خارجیوں نے خوب اچھی طرح سے فائدہ اٹھایا، اور اسی اسنا میں پہلے تو کر ہی رہے تھے، جب مسئلہ تحکیم سامنے آ گیا، علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مصالحت کرانے والوں نے یہ طے کیا بھائی جنگ بند کر دی جائے اور آپس میں مل کر کے مصالحت کی جائے، اور مصالحت کی شکل یہ ہوگی کہ ایک پنچ آپ کا ہو اور آپ کی طرف سے ایک آدمی اور ایک آدمی معاویہ کی طرف سے، یہ دونوں مل کر کے جو فیصلہ کر دیں گے وہی فیصلہ قبول کیا جائے گا۔ بہرحال جو فیصلہ ہوا سنایا گیا، اس خارجی گروہ نے سوچا اب اچھا موقع ہے، انہوں نے قرآن پاک لیا، اعلان کیا ان الحکم الا للہ، علی بھی کافر اور معاویہ بھی کافر، اور جو لوگ ان کو کافر نہ کہیں، ان کا ساتھ دیں، ان کی خلافت اور امارت تسلیم کر لیں، وہ بھی کافر۔ آپ انہوں نے ایک اجتماعی فرقہ تیار کر لیا، ان الحکم الا للہ، کیا مطلب؟
فیصلہ قرآن کہتا ہے فیصلہ صرف کس کا مانا جائے گا؟ اللہ کا. علی اور معاویہ نے کس کا فیصلہ قبول کیا؟ دو پنچوں کا. تو گویا کہ انہوں نے کفر کیا. یہی ہے خارجی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ فتنہ بہت بڑھ گیا. علی کو بھی کافر, معاویہ کو بھی کافر, ان کی تائید کرنے والوں کو بھی کافر. ابھی ٹائم نہیں کہ ہم پورا مکالمہ نقل کریں, لیکن اتنا بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس, یہی علم اور غیر علم میں فرق ہوتا ہے, عبداللہ بن عباس نوجوان صحابی تھے, ان کو بھیجا خارجیوں کے پاس اور کہا جاؤ خارجیوں کو سمجھاؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا کہ بتاؤ, خارجیوں کے پاس گئے, تم لوگوں کا کیا اعتراض ہے؟ علی کو کیوں کافر کہتے ہو, کیا اعتراض ہے؟ تو انہوں نے سب سے پہلے یہی بات پیش کی. کئی چیزیں ہیں. پہلے وجہ کافر ہونے کی ہے کہ علی نے کس کا فیصلہ تسلیم کیا؟ دو پنچوں کا. اور ان الحکم الا للہ, یہ آیت پیش کی. حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں یہی ہے. پورے خارجی ہزاروں کی تعداد میں جمع تھے اور ایک نوجوان, اللہ تعالیٰ ایسا ہی علم سب کو عطا کرے, پہنچے. کہا یہی اعتراض؟ کہا کہ ہاں. کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر ہم تم کو قرآن سے دلیل دیتا, یہی ایک نقطہ یاد رکھیے گا. خارجی ہمیشہ, ہم آگے بھی شاید بتائیں کہ آیت کا ایک جملہ لے گا, بات بڑی اچھی بھائی, قرآن آیت نمبر یہ, سطر نمبر یہ, حرف نمبر یہ, دیکھو قرآن نے کہا ہے کہ وہ کافر, لیکن بات پوری نہیں بتاتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے سفیر عبداللہ بن عباس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہاں بالکل ہمارے پاس ہے. کہا اچھا بتاؤ. سورۃ المائدہ لاؤ, کھولا اور کہا وَلْيَحْكُمْ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ. اللہ نے کیا حکم دیا؟ اگر تم حج میں جا رہے ہو یا عمرے میں جا رہے ہو, احرام باندھے ہو, تو احرام کی حالت میں اگر تم نے کوئی ہرن کا شکار کر لیا, آ گیا, حرام تھا لیکن تم نے کر ڈالا, یا کسی اور چیز کا, نیل گائے کا تم نے شکار کر لیا, تو اب تمہیں اس کا فدیہ دینا ہے. فدیہ کون دے گا؟ اللہ نے بیان فرمایا دو پنچ مقرر کر لو, وہ دونوں جو فیصلہ کر دیں گے وہی چیز تم فدیے میں دے دینا. ہاں. نمبر 2 سورۃ النساء, میاں بیوی میں جھگڑا ہو, فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. جب میاں بیوی میں کبھی لڑائی ہو جائے اور دونوں آپس میں مصالحت نہ کر سکیں, دونوں گھر والے نہیں کر پا رہے ہیں, جب بھی طلاق نہ دو, اللہ نے کیا فرمایا؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک پنچ کس کی طرف سے ہو؟ حکم عورت کی طرف سے, اور دوسری شوہر کی طرف سے. اب یہ دونوں مل کر کے فیصلہ کریں کہ آخر دونوں میں مصالحت کیوں نہیں ہو رہی, بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. یہ دونوں پنچ اگر اخلاص کے ساتھ رہیں گے تو واقعی ان دونوں کے فیصلے سے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کی جھگڑا ختم ہی کر دے گا. اور قرآن سے مثالیں دی, کہا کیا خیال ہے تمہارا؟ سارے خارجی پریشان. کہا جاتا ہے کہ 40,000 خارجیوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی وجہ سے توبہ کر لیا. کتنے توبہ کر لیے؟ 40,000. اس کا مطلب یہ ہے خارجیت کی بنیاد جہالت پر ہے. کس پر ہے؟ قرآنی نصوص کو ایک چیز لے لیتے ہیں, اسی پر فتویٰ دے دیتے ہیں. ورنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, خارجیوں نے سورۃ یوسف کی ان الحکم الا للہ غلط مانا لیا. حضرت عبداللہ بن عباس سے, قرآن پاک سے, حدیثوں سے بہت سارے شواہد پیش کیے, اسی لیے اکثر خارجیوں نے توبہ کر لیا, ہزاروں کی تعداد میں توبہ کر لیا جب ان کے سامنے حق واضح ہو گیا. کیوں؟ اصل میں بدمعاش چند ہوتے ہیں, باقی بھولے بھالے ان کے پیچھے
زیادہ ہوتے، بھولے بھالے تو بعد آ جاتے ہیں، لیکن وہ شیاطین جو ہیں وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خارجی گروہ ایک بہت پہلے سے تیار تھا۔ اچھا، ہوتے کیوں ہیں خارجی؟ آدمی خارجی کیوں بن جاتا ہے؟ ٹھیک سمجھ میں آ رہی بات نا؟ کیوں بھائی؟ بوڑھے نہیں سمجھے، کوئی بات نہیں، ہاں وہ تو پکے ہو گئے، وہ تو کبھی خارجی نہیں بنتا ہے یہ نوجوان، اللہ اکبر۔ اور عورتیں بھی بنتی ہیں، ابھی سنا ہوگا آپ نے، ہاں ابھی سنا ہوگا، ہاں ایک خارجیہ پاکستان کی پکڑی گئی امارات میں، اور ایک آپ کے ہندوستان کی پکڑی گئی نا، پیپر میں، واٹس ایپ پر، نیوز پہ سب کچھ آیا ہوا ہے۔ تو یہ خارجیت جو پیدا ہوتے جہالت کی بنا پر، ابھی آپ نے سنا، ان الحکم الا، چونکہ ان کا جو امام اور بڑا ہوتا ہے، الفاظ اس کے دعویٰ بڑا کام کا ہوتا ہے، بڑا زبردست دعویٰ، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن بھولے بھالے جو ہوتے ہیں۔ اب آؤ ایک چیز اور سنو، امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بسند صحیح نقل کیا، آدمی خارجی کیوں بنتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بچائے۔ ابھی آپ نے سنا، ایک مثال اور حدیثوں سے سنو، اللہ اکبر۔ امام دارمی رحمت اللہ علیہ نے بسند صحیح نقل کیا موقوفاً، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، انہوں نے اس حدیث کو مرفوعاً قرار دیتے ہوئے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر نقل کیا، اور ان کے داماد اور ان کے شاگرد جو تھے باقاعدہ اس کتاب حدیث پر شرح بھی لکھ ڈالی ہے، بڑی زبردست ہے وہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کوفہ آباد کیا گیا، کوفہ عراق کے اندر جو شہر ہے، یہ صحابہ کرام اور تابعین حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آباد کیا تھا۔ جب کوفہ آباد کیا گیا تو ضرورت تھی وہاں معلم کی، کہ لوگوں کو دین سکھلائے، فتویٰ دے۔ تو اس موقع پر حضرت وہاں کے جو گورنر تھے، انہوں نے امیر المومنین کے پاس لیٹر لکھا کہ یہاں بہت ضرورت ہے ایک شخص کی، ایک معلم کی، آپ کسی کو بھیجیں۔ تو اس وقت اللہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو کوفہ کا معلم، استاد، مبلغ اور داعی اور قاضی بنا کر کے بھیجا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، میں نے عبداللہ بن عباس کہا، عبداللہ بن مسعود کو، عبداللہ بن مسعود کو قاضی اور امیر، گورنر بنا کر کے بھیجا، اور چونکہ یہ بہت بڑے عالم تھے، وہاں رہ کر کے ایک دعوت کا، تبلیغ کا اور قضا کا مسئلہ سنبھالے ہوئے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری بھی وہاں جا کر کے آباد ہو گئے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن میں راستہ پکڑ کے جا رہا تھا تو روڈ پر جو کوفہ کی جامع مسجد تھی، اللہ اکبر، جامع مسجد میں ہم نے دیکھا تھا ایک بڑا سا حلقہ بنا ہوا ہے، بڑا سا حلقہ، اور ایک صاحب بیچ میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے، اور جو بیٹھنے والا کیا کہتا ہے، حللو مئات مرہ، لوگو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھو، تو سارے لوگ لا الہ، وَكَبِّرُوا مِئَةَ مرہ، اور 100 مرتبہ تم اللہ اکبر کہو، وَسَبِّحُوا مِئَةَ مرہ، سبحان اللہ تم لوگ 100 مرتبہ کہو۔ وہ للکارتا ہے، حکم دیتا ہے، اور سارے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا، اللہ اکبر۔ دیکھو، تھوڑا سا سنت چھوڑا تو کہیں بھی گیا، کہیں بھی چلا جائے گا وہ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا۔ اندر داخل ہوا تو عجیب سی وہاں ماحول بنا ہوا ہے، کہتا ہے ہللو مئات مرہ، تو سارے لوگ اجتماعی طور پر بلند آواز سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ میں فوراً اپنے سے کچھ نہیں کہا، اللہ اکبر۔ اسی لیے علماء میں اختلاف نہیں ہوتا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری بھی صحابی عالم ہیں، اور ادھر عبداللہ بن مسعود بھی ہے، کچھ نہیں کہا،
سیدھے کہاں گئے؟ عبداللہ بن مسعود کے پاس. صبح کا وقت تھا. دیکھا تو عبداللہ بن مسعود کے دروازے پر ایک بڑی جماعت کھڑی انتظار کر رہی ہے. میں نے پوچھا تم لوگ کیوں کھڑے ہو؟ کہا بھی استاد ہمارے نکلے نہیں, عبداللہ بن مسعود نکلیں گے تو ان کے ساتھ مسجد میں جائیں گے ہم لوگ. کہاں ابھی عبداللہ بن مسعود نہیں نکلے؟ کہا کہ نہیں. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے میں بھی کھڑا ہو کر کے انتظار کرنے لگا کہ آئیں گے تو بتاؤں گا. تھوڑی دیر میں عبداللہ بن مسعود نکلے اپنے جہاں مجلس سے وہاں جانے کے لیے. حضرت سلام کیا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن. عربوں میں کنیت کا بڑا رواج تھا, تو نام تو تھا عبداللہ اور کنیت تھی ابو عبد. یا ابا عبد الرحمن انتہا ہونا, تم گھر میں بیٹھے ہو اور مسجد کے اندر بڑی عجیب و غریب سے کیفیت. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بس گزر رہا تھا, دیکھا ایک بڑا سا حلقہ بنا ہوا ہے, بیچ میں ایک صاحب ہے اور کہتے ہیں حللوا مئۃ مرہ یحللون مئۃ مرہ, 100 مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ. سارے لوگ لا الہ الا اللہ. پھر کہتا سبحوا مئۃ مرہ, پھر کہتا کبروا مئۃ مرہ. تو یہ دیکھ کے آ رہا ہوں. عبداللہ بن مسعود نے کہا تم نے ان کو منع نہیں کیا؟ نہیں, میں آپ کے فیصلے کا انتظار. اللہ اکبر. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ ذمہ دار ہیں, میں فیصلہ کروں, ہو سکتا ہے کچھ. اللہ اکبر. دعا کرو یہ آج علماء میں پیدا ہو جائے تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. آج کا ماحول کیا ہے؟ وہ تمہارے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے مسئلہ پوچھے تو میں اپنی زمانے کے لیے میں سب سے پہلے جواب دوں گا, اور اگر موقع مل جائے تو ان کی تنقید بھی کر دیں کہ ہاں ان کے پاس کچھ نہیں, آئندہ ہم ہی سے پوچھنا, ان سے پوچھنا بھی. یہی وجہ ہے اخلاص نہ ہونے کی. بنا جو آج ہے ایک واللہ افسوس کے ساتھ ایک مدرسے اور ایک مسجد کے اندر بھی اگر چند آدمی تو اتفاق نہیں رہتا. عبداللہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں عبداللہ میں کچھ نہیں کہا, آپ کا ان کے حکم کا انتظار میں کیسے ان پر فتویٰ لگا دیتا. کہا رے کم سے کم تم اتنا تو کہہ دیتے کہ لوگوں یہ اس طرح سے جو تم پڑھ رہے ہو اس سے تو بہتر ہے ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کو یاد کرتا تو توبہ استغفار کرنے کی فکر پیدا ہوتی. اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر اپنے گناہوں کو یاد کرتے تو شاید کہ تمہاری مغفرت ہو جاتی. چلو چلتے ہیں. اب ذرا غور سے سنو. عبداللہ بن مسعود صحابہ کرام کا زمانہ ہے نا, صحابہ کرام اور تابعین خیر القرون ہے نا بھائی. اور آج کا معاملہ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس کے ہماری امت کی مثال ہوگی کہ ایک آدمی ہے اس کے پاس 100 اونٹ ہے. کتنا ہے؟ کتنے اونٹ ہیں؟ 100. لیکن 100 اونٹ میں 99 سواری کے لائق نہیں, صرف ایک ہی سواری کے لائق ہے. ہاں پال تو کتنا رکھا ہے ظالم, کھلاتا ہے پلاتا ہے, سواری کی نوبت آئے تو صرف ایک. اللہ یہی میری امت کا حال ہوگا. 100 مسلمان ہو تو کہیں کام کا ایک مسلمان نظر آئے گا. اللہ تعالی ہم سب کو پکا مسلمان بنائے. ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود داخل ہوئے مسجد میں, سلام کیا. کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم لوگ خیر اور ثواب کا کام کر رہے ہیں. اب ذرا عبداللہ بن مسعود, بڑی تفصیل لی ہے, بڑی شرح کی ضرورت ہے, ہم صرف متن بتا دے رہے ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اکبر, اللہ کی قسم ابھی یہ دنیا جو ہے اصحاب رسول سے بھری ہوئی, یعنی صحابہ کرام کی بڑی تعداد آج موجود ہے. اور ذرا سنو, واللہ اللہ کی قسم ابھی نبی علیہ السلام کا بستر موجود ہے. سن رہے ہو نا, بستر موجود ہے. اللہ کی قسم ثیابہ لم تبلا, ابھی نبی کا لباس بھی ویسے ہی رکھا ہوا ہے. حد تو یہ ہو گئی کہ نبی جس برتن میں کھاتے تھے, جس برتن سے پانی پیتے تھے, لم تکسر, ابھی تک وہ بھی نہیں ٹوٹا. اللہ اکبر.
لیکن افسوس نبی جو دین دے کے گئے تھے وہ دین باقی نہ رکھا تم لوگوں نے. اس زمانے بھائی صرف ایک چیز نہیں ہوئی تھی, صرف ایک نئی چیز تھی. کیا؟ وہی جو بتایا, ہللو مئات مرہ سبحوا مئات مرہ وکبروا مئات مرہ. اللہ اکبر. کہا اللہ کی قسم ابھی صحابہ بھرے پڑے ہوئے ہیں, نبی کا لباس ویسے ٹنگا ہوا, نبی کا بستر ویسے موجود, نبی کے برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے, لیکن نبی کا دین تم لوگوں نے باقی نہیں رکھا. پھر کہا نہیں ہم لوگ خیر چاہتے ہیں, کوئی بدعت ایجاد کرنے کا ارادہ نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم اگر اس ذکر کے بجائے تم لوگ سبحان اپنے گناہوں کو یاد کرتے, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اتنا گناہ یاد ہوتے کہ تمہاری مغفرت اور بخشش ہو جاتی. عبداللہ تم بہت غصے ہو رہے ہو, ہم نے کون سا برا کام کیا؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اکبر, تم کو برا نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن اب ذرا غور سے سنے, بات کس پر چل رہی تھی؟ خارجی پر. اللہ اکبر. کہتے ہیں تم کو برا نہیں نظر آ رہا ہے, تم کہہ رہے ہو خیر ہے. کم من مرید خیر لن یصیبہ. اللہ اکبر. کم من مرید للخیر لن یصیبہ. کتنے لوگ خیر کے ارادہ کرتے ہیں, نیت اچھی ہوتی ہے, یہ عمل ہم کریں تاکہ ہم ثواب پائیں, لیکن لن یصیبہ ارادہ رکھنے کے باوجود بھی ثواب نہیں پاتا. کیوں؟ عمل تو کیا لیکن عمل سنت کے مطابق نہیں ہے. تم سارے لوگوں نے مل کر کے یہ جو اجتماعی ذکر کا طریقہ ایجاد کیا, تمہاری نیتیں صاف ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں, لیکن کم من مرید للخیر لن یصیبہ. صرف اچھی نیتوں ہی سے ثواب نہیں ملتا, بلکہ کسی بھی عمل پر ثواب ملنے کے لیے, اجر ملنے کے لیے ضروری ہے کہ نیت بھی صاف ہو اور طریقہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. اس پر ثواب کی امید نہیں رکھنا. کہتے ہیں اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا, کچھ لوگ پیدا ہوں گے, نماز کو دیکھو گے ان کی تو اپنی نماز کو معمولی سمجھو گے. جب وہ قرآن پڑھیں گے تو اپنی قرات, اپنی تلاوت قرآن کو ہیچ سمجھو گے, اپنے تلاوت قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. ان کی نماز, ان کی تلاوت دیکھ کر کے تم بڑے حیرت میں پڑ جاؤ, کہا بس یہی نماز پڑھنے والا ہے اور یہی تلاوت قرآن کرنے والا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نماز تو تلاوت تو کرے گا, قرآن پڑھے گا, لا یجاوز تراکیہم. یہی سمجھو, قرآن تو پڑھے گا, بہت سیدھا کرے گا, اتنا سیدھا کرے گا جیسے تم میں سے کوئی آدمی تیر شکار پر چلانا چاہتا ہے تو نشانہ لینے کے لیے کبھی ادھر مڑا, کبھی ادھر مڑا, کبھی کھڑا ہوا, کبھی بیٹھا, کبھی آڑ میں گیا. نشانہ شکار پر نشانہ صحیح ہو, اس کو صحیح کرنے کے لیے جتنی کوششیں کرتے ہو, ایسے ہی قرآن کو درست کرے گا وہ. لیکن قرآن یہی ہوگا, حلق کے نیچے قرآن نہیں اترے گا. کیا مطلب ہے؟ قرآن زبان سے تو پڑھے گا لیکن قرآن کی سمجھ یا قرآن کے مطابق عمل جو ہے اس کا نہیں ہوگا. کیوں؟ قرآن کی سمجھ نہیں, دل تک قرآن پہنچے گا ہی نہیں. سارا معاملہ کس کا ہوگا؟ زبان کا. آگے لعلہم, مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ اکثر لوگ تمہارے ہی یہاں پیدا ہوں گے. اللہ اکبر. غور کرو کیا کہا. میرا خیال یہ ہے کہ نبی نے جن لوگوں کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے کہ اکثر وہ تمہارے ہی اندر سے پیدا ہوں گے, یعنی خارجیوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا, تمہارے اندر سے پیدا ہوں گے. راوی واقعہ کہتے ہیں کہ جس وقت عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے تھے, ہم نے سوچا یہ اتنے شریف لوگ ہیں, ان کے اندر کہاں وہ
خارجی لوگ پیدا ہوں گے. کہتے لیکن اللہ کی قسم کہتے ہیں چند سالوں میں دیکھا اہل صحابہ تابعین جو صحیح منہج پر تھے ان سے لڑنے والے انہی میں سے اکثر لوگ تھے جو بیٹھ کر کے عبداللہ بن مسعود سے حجت کر رہے تھے مسجد کے اندر. ہماری نیت صاف ہے, ہماری کہتے ہیں اکثروں کو ہم نے دیکھا وہ تھے یا ان کے خاندان کے لوگ تھے, اور وہی جو ہے مسلمانوں سے لڑتے ہوئے قتل کیے. اللہ اکبر. اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ذرا غور سے سننا, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, یہ بڑی عجیب تعلیق البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, کہتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ طرح طرح کی بدعتوں پر عمل کرنے یا بدعتی عقیدہ رکھنے کی وجہ پر بھی آدمی خارجی ذہن کا ہو جایا کرتا ہے. عبداللہ بن مسعود نے ان کے اندر صرف کیا دیکھا تھا؟ ذکر الہی کا ایک نیا طریقہ, ذکر الہی کا ایک, اور آج تو بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں وہ طریقہ کتنا ترقی کر گیا. نہیں, لائٹ گل کرو 10 دن ناف کے نیچے سے, پھر 10 دن ناف کے اوپر سے, پھر 10 دن جو ہے دراسا سینے سے, پھر زبان سے, پھر کچھ بھی کرتے رہو گے سب ذکر ہی ہو جائے گا. کتنے طریقے کتنے راستے ایجاد کیے گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کی قسم مجھے ایک معلوم پڑ رہا ہے تم جس نہج پر چل رہے ہو نبی کے طریقہ چھوڑا, ایک نئی چیز ایجاد کیا. تو مجھے ڈر ہے کہ وہ خارجی لوگ جو سب کو کافر بنائیں گے اور جو بڑے بڑے غلط کارنامے کریں گے, ہمیں خدشہ ہے کہ وہ تمہارے ہی اندر سے پیدا ہوں گے. راوی کہتے ہیں واقعی عبداللہ بن مسعود کے فرمان کے مطابق میں نے دیکھا تو وہی اکثر خارجی بڑے بڑے جو نکلے اسی سے نکلے. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق خارجیت کا ایک بہت بڑا سبب دوستو کیا بن جاتا ہے؟ طرح طرح کی بدعتوں پر. اور بدعتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں, ایک عملی بدعت ہے, دوسری اعتقادی بدعت ہے. انسان بدعتوں کی برائی پر اللہ اکبر. اس لیے ہمارے اسلاف کہتے تھے, ذرا بڑی اہم بات ہے یاد رکھیے, کہتے ہیں المعصیت یا البدعت برید الکفر. پوسٹ جانتے ہو نا, پوسٹ ڈاک ڈوک نہیں, برید, برید کہتے ہیں یہ بدعتیں جو ہیں یہ کفر کی پوسٹ ہوتی ہیں. انسان بدعت میں مبتلا ہوا تو کبھی بھی وہ کفر میں پہنچ جاتا ہے اور شرک کے اندر پہنچ جائے گا انسان جب بدعت سے توبہ نہیں کرے گا. تو یہ ان کی تھوڑی سے تاریخ تھی میرے بھائیوں, کس طرح سے وہ نکلے. ان کی بہت بہت بڑی بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں. ایک بڑی خطرناک نشانی ان کی اللہ اکبر یہ بیان کی گئی, پہچان کیسے میں آئے, کیسے ہم پہچان سکتے ہیں؟ بڑی پہچان ان کی یہ ہے کہ علماء کی, صحابہ کی, تابعین کی, معاصر مشائخ کی تحقیر اور تخفیف. تحقیر یعنی اپنی سمجھ, اپنے فہم, اپنے علم کے مقابلے میں بڑے سے بڑے عالم کی بھی کوئی ان کے علم کی کوئی قدر و قیمت نہیں, بلکہ ان کے خیال, ان کے نظریوں کے خلاف جو ہوگا اس کو جاہل, اس کو لا علم, اور آج کی اصطلاح میں بزدل. آج کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ وہ حق کہنے میں ڈرتا ہے, بزدل ہے. مثال کے طور پر آج بھی دیکھیں گے اور پہلے اللہ کے رسول پر کس نے اعتراض کیا؟ عثمان بن عفان کو کس نے کافر قرار دیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی کس نے ناقدری کی؟ اس لیے آج بھی خارجی ذہن کبھی علی اور عثمان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتے. علی, عثمان اور معاویہ کو کبھی رضی اللہ عنہ نہیں کہتے. اور سن کر کے تعجب کریں گے ہمارے بھائی جانتے ہوں گے
کہ یہ خلیجی حالات جب ذرا کچھ خراب ہوئے تو باقاعدہ ایک شخص نے ٹی وی پر آ کر کے بیان دیا، بہرحال اس کو گرفتار کیا گیا، ٹی وی پر بیان دیا کہ یہ شیعہ سنی سارا جھگڑا اس کا پورا ذمہ دار فتنہ معاویہ نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر! کس نے پیدا کیا؟ شیعہ سنی کا سارا جھگڑا کس نے پیدا کیا؟ اللہ اکبر! اب ذرا سوچو، امیر معاویہ کو بھی بخشنے کے لیے تیار نہیں، اور کتنے لوگوں نے اس سرزمین ہندوستان سے جو بھی ذرا سا خارجی ذہن رکھتے رہے اپنی تقریر اور تحریر کے اندر معاویہ کو تنقید کا نشانہ ضرور بنایا، ضرور بنایا اس نے۔ کتنی بڑی بات ریڈیو پر اور ٹی وی چینل پر آ کر کے آدمی بیان دے کہ یہ سارا فتنہ جو اس وقت خلیج میں ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ معاویہ۔ جبکہ نمبر 1 نبی علیہ السلام کی دعا، سنن ترمذی کی حدیث، حضرت علی معاویہ بیٹھے ہوئے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، بسند صحیح کس کے حق میں اللہ نے دعا کی؟ امیر معاویہ، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ معاویہ جو ہمارا سالہ اس کو ہادی بھی بنانا اور مہدی بھی بنانا۔ اللہ اکبر! معمولی سی چیز ہے۔ نمبر 2 جبرائیل امین جب وحی لے کر کے نازل ہوں تو نبی علیہ السلام کے پاس چند کاتبین وحی جو تھے اس میں کون تھے؟ این معاویہ، تو معاویہ کو بلاؤ، یہ قرآنی آیات جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں اور ان آیات کو فلاں فلاں صورت میں اور فلاں فلاں آیت کے بعد نوٹ کر دو۔ میرے بھائی، نمبر 3 حضرت علی اور امیر معاویہ کا جو اختلاف ہوا، اللہ اکبر، اختلاف ہوا، ایک سیاسی اختلاف ہوا، لیکن اس اختلاف کی بنا پر دونوں نے کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا، نہ مرتد قرار دیا، نہ فاسق قرار دینے کا فتویٰ لگایا، بلکہ اللہ اکبر سورت رعد اور سورت احقاف والی آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھتے تھے، جس کا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آگے الا المتقین، دوسری ونضعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، یہ پڑھتے کہ دنیا کے اندر جتنے دوست ہوں گے قیامت کے دن سارے دوستوں کی دوستیاں کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ دشمنی میں۔ لیکن وہ لوگ جن کی دوستی تو تھی لیکن شیطان نے دونوں میں لڑایا، لیکن دونوں متقی ہیں تو ان کے تقوی کی برکت سے شیطان نے گرچہ دنیا میں دونوں کو لڑایا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں سے نفرت نکال کر کے دونوں کو بھائی بنا دے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تو پڑھتے پڑھتے رو دیتے، کہتے انشاءاللہ ان دونوں آیتوں کا مستحق قیامت کے دن سب سے پہلے ہم اور ہمارے بھائی معاویہ ہوں گے جن کو شیطان نے لڑا دیا تھا۔ ایک عرصے تک صحابہ کرام، حضرت عائشہ، سب لوگ بھی ازواج مطہرات، لیکن نہ علی کو کافر قرار دیا تھا اور نہ تو کن کو؟ معاویہ کو۔ نمبر 3 یا 4 صحابہ کے متعلق میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا، اللہ لا تصحابی لا تتخذوہم غرضا، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اے لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، میرے صحابیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے، میرے صحابی ہے، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا، ہمارے کسی صحابی کو تنقید کا نشانہ کبھی نہ بنانا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرو، اے مہاجرین،
یہ انصار کا بہت بڑا احسان تمہارے اوپر ہے، ہم پر بھی ہے، تم پر بھی ہے، پورے مسلمانوں پر انصار صحابہ کا، انصار مدینہ کا احسان ہے۔ اس لیے ہمیشہ ان کی نیکیوں پر نگاہ رکھنا، اگر ان میں سے کسی سے کچھ کوتاہیاں ہو جائیں تو درگزر کرنا، خبردار ان کا چرچا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ پھر نمبر 5، یہ کون کرے گا؟ جو خارجی ذہن سے بچا ہو۔ 5ویں تعلیم اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ اللہ اکبر۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اے لوگو یاد رکھنا، میرے صحابیوں سے جس نے محبت کیا تو میری محبت کی بنا پر اس نے کیا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے میرے صحابہ سے نفرت کیا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری نفرت اس کے دل میں پہلے ہوئی، اسی لیے ہمارے ساتھیوں سے وہ نفرت کر رہا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی، صحابہ پر تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی تنقید۔ کیوں میرے بھائی؟ یہ موبائل اگر خراب ہوگا تو اس کو کوئی برا نہیں کہتا، کس کو کہتا ہے؟ کمپنی والا چور ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہی کہتا ہے نا۔ اگر کسی مدرسے کا طالب علم چوری کرے تو چوری کرنے والے طالب کو کم اور مدرسے کو زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر سلف کہتے ہیں تنقید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے صحابہ کی مکمل صحیح تربیت نہیں کی۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہیں بہت ہمارے سامنے نصوص صحابہ کے متعلق، لیکن میرے بھائی میں نے کہا کہ انسان اگر خارجی ذہن کا ہے تو صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتا اور بڑے بڑے علماء کو بھی ترک نہیں کرتا۔ ابھی آج اس زمانے میں اگر آپ غور کریں گے، جو میں نے بتائی، اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا، حضرت عائشہ کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں نظر انداز کیا، اور ابھی اس دور حاضر میں کہا جاتا ہے ہمارے اس دنیا کے اندر 3 عالم پیدا ہوئے جن کو امام کا مقام حاصل ہے۔ پہلے نمبر پر علامہ ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 2 شیخ ابن باز، نمبر 3 شیخ عثیمین۔ ان تینوں کو جاہل کہتے ہیں۔ آج کے موجودہ جو خارجی ہیں ان کو بھی کیا نعوذ باللہ ہے برا سمجھیں گے، لیکن بتا دیں کہتے ہیں بس یہ کیا ہے، ان کو یا تو ناف کے نیچے کا علم ہے یا ناف کے اوپر کا۔ طنز ذرا دیکھو کیا مطلب، بس ان کو دیکھو عورتیں کب پاک کب ناپاک، ان کو یہی اسی طرح کا علم ہے، اس کے علاوہ کوئی ان لوگوں کو علم نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی آسانی کے ساتھ اتنے بڑے بڑے ائمہ کی تکفیر کر دی۔ کیا مطلب؟ اور آج بھی آپ سنتے ہوں گے ایک بہت بڑا طبقہ آج کا ہے جو کیا ہے آج لوگوں کو جو ہم دیکھتے تھے کیا کہتے ہیں، ایک بڑا طبقہ نہیں۔ آج اصل میں یہ علماء جو ہیں یہ اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتے۔ سنا نہیں سنا ہے؟ اسلام کی صحیح ترجمانی یہ نہیں کر سکتے۔ کون کرے گا؟ اسکالر کرے گا۔ اسکالر کا مطلب جو مستشرق سے پڑھا ہو اور جو ذرا انگلش میں کچھ بات کر رہا ہو، قرآن حدیث نہ، لیکن ہاں آج وہ اسلام کے ترجمانی کر سکتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ عبداللہ ابن مبارک، عبداللہ بن عباس رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، امام خطیب بغدادی، امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ، اگر آپ کبھی غور کریں گے اسلام کی صحیح ترجمانی اگر کوئی کر سکتا ہے تو صحیح معنوں میں اہل علم راسخین فی العلم کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اسلام کی صحیح ترجمانی کبھی نہیں کوئی کر سکتا۔ ابھی آپ نے دیکھا خارجی فتنہ پیدا ہوا علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، کس نے کام کیا؟ عبداللہ بن۔ آج بھی
علماء ہی ایک آڑ بنے ہوئے ہیں، ورنہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک آج کے موجودہ خارجی آپ کو پہنچا دیے ہوتے۔ ایک خارجی ایک زمانے میں کراچی کے اندر پیدا ہوئے، کسی نے اپنا نام حزب اللہ رکھا، کسی نے جماعت المسلمین رکھا، اور صاف لفظوں میں کہا کہ پوری دنیا کے اندر 1.5 مسلمان ہیں، 2 مسلمان بھی نہیں، باقی سب کافر ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں؟ میں پورا ہوں، البانی آدھا ہے، باقی کوئی مسلمان ہے ہی نہیں۔ ہمارے استاد مدینہ یونیورسٹی کے کہتے ہیں اللہ کی قسم، حج کے موقع میں مینا کے میدان میں ہم ہیں، حالت احرام میں حجاج ہیں، عرفات سے واپس آ رہے ہیں، مزدلفہ سے واپس آ رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بازو میں خارجی بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو سارے کفار جا رہے ہیں۔ اتنے بڑے حج کے اندر کہتے کافروں کی بھیڑ لگی، اللہ اکبر۔ ہمارے استاد کتاب نکل کہتے اللہ حیرت کی بات ہی ہے۔ میرے بھائی، انسان کو اگر سوچا جائے، ہم نام نہیں لیتے، نام لیتے تو غصہ آئے گا، اللہ کی قسم یہ قرآن ہے، قرآن کی تفسیر اگر کبھی موقع ملے تو ہم بتا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، آج کے موجودہ خارجی کتنے واضح طور پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان، بھائی کسی کو ہم نشانہ نہیں، اس لیے نام نہیں لیتے، دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر پہلے تو کہا جاتا تھا پاکستان کے مسجد میں کوئی انڈین دہشت، یہ لوگ کہتے تھے نا جان بچانے کے لیے آ گیا ہوگا۔ چلو سعودیہ کی مسجدوں میں دھماکے نہیں ہوئے؟ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں نا، وہاں تو کوئی ہندو نہیں ہے، وہاں کیوں ہو رہے؟ پھر مینا کے اندر اتنا بڑا حادثہ کر دیا گیا، اہل بصیرت جانتے ہیں کہ کیسے کیسے کیا ہوا نا، کتنے حاجی، سب حالتیں ہیں، وہاں تو کوئی ہندو نہیں رہتا۔ آخر سوچنے کی چیز ہے، وہاں کو مساجد کے اندر یہ ہو رہا ہے، ریاض کے مسجد میں ہوا، فلاں جگہ ہوا، فلاں جگہ ہوا، اور پہلے مسجد میں جو دھماکہ ہوا ان لوگوں پر جو حجاج کی خدمت کے لیے خاص طور سے جو پولیس ٹریننگ دی جا رہی تھی ان کو، آخر وہاں تو مسلمان ہی سب تھے، کیوں؟ کیا کتاب کا نام نہیں لیتا، سب ریکارڈ میں ہے واللہ۔ کیوں؟ خارجی ذہن رکھنے والے نے لکھا، مصر میں پیدا ہوا، اپنی کتاب تفسیر میں لکھا کہ یہ مسجدوں کے اندر جا کر کے دھماکہ کرنے میں کوئی مداقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے گھر بیٹھے ہیں، ان مسجدوں میں خود کش بم جائے، حملہ آور جائے، اور امام مؤذن سب کو اگر ختم کر دے، مسجد بھی تباہ ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں۔ کیوں؟ کہا جاتا ہے یہ مسجد نہیں بلکہ مرتدوں کا یہ معبد ہے۔ کیا مطلب؟ مساجد کی حفاظت کی جائے گی، یہ سب کے سب مرتد ہیں، یہ مرتد ہیں، اور یہ مسجد جو ہے یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں بلکہ کیا ہے؟ معبد، عبادت گاہ ہے۔ یہی ایک جملہ ہے جس کی بنا پر آج سعودیہ کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں مساجد کے اندر یہ دھماکہ کرا دیے جاتے ہیں، اور دوسرے دن واٹس ایپ چند گھنٹے کے اندر آتا ہے اتنے مرتدوں کو ان کے عبادت گاہ میں جہنم میں پہنچا کر کے ہمارا مجاہد جو ہے گھوڑے پر جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آئے دن میں سمجھتا ہوں واٹس ایپ وغیرہ پر پتہ نہیں یہاں پہنچتا کہ نہیں پہنچتا، یہ سب بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے۔ یہاں مندر کو کوئی بدھ رام کی پوجا ہوتی ہے، صرف اس بنا پر کہ ہم کہتے ہیں ان جو عقیدہ وہ پیش کرتے ہیں اس عقیدے کو ہم قبول نہیں کرتے، جو ان کا عقیدہ قبول نہ کرے ان کی نگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مرتد ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، باتیں چل رہی تھی کہ ان کی علامات اور نشانیاں جو ہوتی ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی کیا ہے؟ ہمیشہ اہل علم کی کیا کرنا؟ تخفیف، تذلیل، اور ان کو ایسے انداز میں پیش کیا جائے کہ یہ لا علم ہے، بھولے بھالے، ان کو دین اسلام کی کوئی سمجھ نہیں ہے، نہ ان سے مسئلہ پوچھا جائے نہ ان سے دین سیکھا جائے۔
حضرت عبداللہ بن عباس کا واقعہ بتا رہے تھے، بڑا اہم ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ یہ کہاں کا ہے؟ امام خطیب بغدادی الکفایہ فی علم الروایہ میں، اور امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جو 5ویں صدی ہجری کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب الجامع فی بیان الجامع فی بیان العلم والعلماء، العلم والعلماء، زبردست کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے انہوں نے بتایا، اور یہی اللہ سے دعا کرو ہم کو اور آپ کو بھی یہی توفیق ملے۔ ہاں، علماء حق سے آج واٹس ایپ پر نہ دیکھیں گے فلاں نے کہہ دیا فلاں مرتد، اس کے خلاف خروج کرو، میرے بھائیو نہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کوئی معاملہ آ جائے تو کس سے پہلے رجوع کرو؟ علماء سے۔ اور یہ خارجی فرقے والے خارجی علماء سے پہلے اس لیے دور کرتا ہے تاکہ اس کا بنایا پروگرام فیل نہ ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ابلیس، شیطانوں نے ابلیس سے پوچھا، حضرت کوئی عبادت گزار سالوں عبادت کرتا تھا، مر جاتا ہے تو اس پر کوئی خوشی نہیں آپ کو، اور کوئی عالم ربانی عالم دین مر جاتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، ہم سب کی آپ پارٹی کرتے ہیں، بڑا جشن مناتے ہیں، چلو مولوی مر گیا، عالم مر گیا، کیا وجہ ہے؟ نہیں سمجھے سوال؟ سمجھے نا کہ کوئی عابد زاہد مر گیا، کوئی ولی مر گیا جو بیٹھا ایک جگہ عبادت کر رہا تھا تو آپ کو کوئی خوشی نہیں، اور کوئی عالم مر گیا تو آپ کو بڑی خوشی ہوتی، کیا وجہ ہے؟ سوال بڑا اہم کیا۔ تو ابلیس نے کہا چاہو میرے ساتھ چلو، چلتے ہیں، تم کو سمجھاتے ہیں۔ اپنے چیلوں کو لیا اور لے کر کے چلا گیا۔ ایک عابد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ایک وقت میں اتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، اتنی کرامتیں ہیں، سب لوگ بیعت کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کیا پوچھنا، کوئی پیر دبا رہا ہے، کوئی جھوٹا پی رہا ہے، بڑے۔ ابلیس پہنچا، حضرت انسانی شکل، حضرت بڑی ایمرجنسی، اپنا سارا پروگرام روکیں، میرا مسئلہ حل کریں۔ کیا بات ہے؟ بتائیں کہ اللہ تعالی ساتوں زمین اور آسمان کو انڈے میں بند کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ یہ ہے علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ خارجیت کی بنیاد کس پر ہے دوستو؟ جہالت پر۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے ابلیس نے کہا، اور اس کو پتا تو مسئلہ پوچھنے آیا ہے، حضرت یہ بتائیں کہ بڑا ایمرجنسی ہے، اتنے لوگ فتویٰ پوچھ رہے ہیں، مجھے نہیں آتا، آپ بتائیں ساتوں زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ وہ بیوقوف کہیں کے، انڈا اتنا چھوٹا ساتوں زمین اور آسمان کہیں سما سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا چلو جواب ملے گا نیوٹن۔ باہر نکلنے کے بعد شیطانوں سے کہتا دیکھ لیا، زندگی بھر عبادت کیا، منٹوں میں نے کافر بنا دیا اس کو، منٹوں میں میں نے ساری عبادت، زندگی بھر کی عبادت کو رائگاں کر دیا۔ ارے اللہ کی قدرت کا انکار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اب آؤ۔ تو کوئی عالم دین تھے، عالم دین، علماء حق میں سے، عالم ربانی جن کو اللہ تعالیٰ علم دیا تھا، تعامق راسخین فی العلم تھے، ان کے پاس سارے چیلوں کو لے کر کے پہنچا۔ کہا چیلوں سے کہا ابلیس یہ عالم ہے، دیکھو اس کو دیکھ لیا، یہ عالم ہے۔ اس کے پاس آیا، حضرت اپنا پروگرام بند کریں، بڑی ایمرجنسی کا مسئلہ، دیکھیں اتنی پبلک ہمارے سامنے کھڑی ہے اور ان کو ابھی مسئلہ چاہیے۔ کہا بولو۔ مولوی صاحب جو تھے ارے درس روک دیے، پروگرام روک دیے، بولے کیا ہے؟ کہا کہ سوال یہ ساتوں زمین، اس لوگ پوچھ رہے ہیں ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ انڈے میں بند کر سکتا ہے؟ کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ ہے عالم۔ کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا صاحب اس نے بڑے آسمان، سات زمین، انڈا کیسے؟ کہا کہ ان اللہ علی کل شیء، نہیں سمجھے؟
بھائی اللہ تعالیٰ بند کرنے تم سوال اللہ بند کر، یہ کہاں سوال کرو کہ اللہ کسی کمپنی کو ٹھیکہ دے گا، چین کی، جاپان کی، امریکہ کی، روس کی کمپنی والوں کو ٹھیکہ دیتا، ان کے لیے مشکل تھا، اللہ کو کیا مشکل ہے؟ اگر وہ کرنا چاہے تو نہیں کرتا۔ دوسری بات ہے کرنا چاہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اللہ اتنا چھوٹا بنا دے کہ اندھیری میں سب آ جائیں۔ اللہ بس اب ابلیس کہا السلام علیکم، نکلا، اب اپنے چیلوں کو باہر کہا دیکھا دیکھا، عابد کو زندگی بھر کی عبادت لمحے میں نے ختم کرا دیا کفری عقل میں، اور یہ ذرا دیکھو زندگی بھر کا اشکال منٹوں میں اپنے علم کے ذریعے حل کر دیا۔ اللہ کی قدرت پر ایمان، اللہ کی ذات و صفات کا علم اس کو ہے۔ اسی لیے پیر مرتا ہے تو کوئی پریشانی نہیں، مننے دو، کوئی کچھ نہیں، ہاں، لیکن یہ جب مرتا ہے عالم تو بہت خوش ہوتا ہوں، چلو دین کا ایک ستور ختم۔ اللہ اکبر، یہ علم کی بات ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھو، یہ خارجی خروج، یہ سارے فتنے جو آتے رہتے ہیں، ان کا سدباب بہت ہی ضروری ہوا کرتا ہے۔ ایک حدیث بتا کر کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ بڑی تاریخی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں، اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ کے اندر بسند صحیح نقل کیا۔ حدیث کے راوی ہیں اللہ جابر بن عبداللہ کا نام، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہتے ہیں یہ لیلۃ العقبہ جانتے ہیں، یعنی مینا کے میدان میں نبی علیہ السلام نے جو مدینے والوں سے کیا کیا تھا؟ بیعت کیا تھا۔ ایک لیلۃ العقبہ اولا ہے اور لیلۃ العقبہ الثانیہ، دوسری آخری مرتبہ جس پر بیعت کرنے کے بعد آپ ہجرت کی ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ العقبہ، یعنی عقبہ پہاڑ کی چوٹی ہے۔ لیلہ رات کو مینا مدینے کے حجاج وہاں خیمہ لگائے تھے، جب تاریخ پڑھی ہوگی تو نبی علیہ السلام چپکے سے داخل ہوئے تھے۔ مکے والے بڑی پابندی لگا رکھے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ اپنے حساب سے، اور مکے والے اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہم جا رہے ہیں نبی سے ملنے کے لیے تو ہماری خیر نہیں، کہا جب مکے والے سو گئے، راستہ صاف ہوا تو نبی علیہ السلام مکے سے نکلے چپکے ہمارے خیمے میں آ گئے۔ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ ہم لوگ فلاں جگہ خیمہ لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول آئے، خیمے میں گھس گئے، ہمارے بیٹھ گئے۔ اب ہم لوگ خیمے میں تو پورے مدینے والے نہیں آ سکتے تھے، خیمے میں اب ایک کر کے ایک آدمی آتا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آتا، تھوڑی دیر کے بعد تیسرا آتا۔ کہتے ہیں اس طرح سے ہم سارے لوگ کہاں اکٹھا ہو گئے؟ خیمے میں۔ جب خیمے میں اکٹھا ہو گئے تو نبی علیہ السلام سے گفتگو شروع ہوئی، اور بیعت یعنی ہجرت کرنے پر بیعت ہونے لگی۔ تو کہتے ہیں اس وقت ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ الا ما نبایعک، آپ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ بیعت کریں، تو آپ ذرا بتائیں کس چیز پر آپ ہم سے بیعت لینا چاہتے ہیں؟ یہ میرے بھائیو یاد رکھنا، یہ منہج جو ہے، مسلک سلف جو ہے، کتاب و سنت کی جو تعلیمات ہیں، واللہ یہ بڑی ٹھوس بنیاد پر ہیں، لیکن بسا اوقات ان کا علم نہ ہونے کی بنا پر، یا آپ اپنے علماء کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو خارجی ذہن کے فتوے یا واٹس ایپ پر آیا یا آپ نے سن لیا فوراً آپ ان کے شیدائی بن جایا کرتے ہیں۔ ورنہ ذرا دیکھو کتابوں کا حوالہ دیا، حدیث سنو، یا رسول اللہ الا ما نبایعک، آپ بیعت کریں، ہم لوگ کس بات پر بیعت کریں آپ بتائیں، کس بات؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تبایعونی، یہی قرارداد بڑے اختصار کے ساتھ سنیں، پھر کسی موقع پر ان کی پوری تفصیل۔ تبایعونی علی السمع والطاعہ فی النشاط والکسل،
نمبر 2 وعلی النفقۃ فی العسر والیسر، نمبر 3 وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نمبر 4 وعلی ان تقوموا فی اللہ لا تخافون لومۃ لائم، اور نمبر 5 آپ نے ساتھ فرمایا وَعَلَىٰ أَن تَنصُرُونِي وَتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ آپ نے فرمایا تم لوگ ہم سے ان باتوں پر بیعت کرو۔ پہلی بات کیا ہے کہ ہمیشہ السمع والطاعہ، کیا سمع اور طاعہ، یعنی اللہ اس کے رسول یا اللہ اس کے رسول کی طرف سے مقرر کردہ جو ہمارے آدمی ہوں گے لوگ، امیر گورنر، ہمیشہ ان کی بات سنو گے اور ان کی باتوں کو قبول کرو گے، بشرطے کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اللہ کی بھی سنو گے، رسول کو بھی، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے بڑوں کی بات سنو گے، اور ہر حالت میں چستی اور سستی ہر ایک میں۔ نمبر 2 وعلی النفقۃ فی العسر والیسر، اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہمیشہ خرچ کرو گے، چاہے حالات خوشحالی کی ہوں یا تنگ دستی کے، اپنے حالات کے مطابق خرچ کرنا، خوشحال ہو تو زیادہ دو، پریشان حال ہو تو تھوڑا ہی دو، لیکن دو ضرور۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3 وعلی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، ہمیشہ لوگوں کا امر بالمعروف کرو گے اور نہی عن المنکر کرو گے۔ نمبر 4 وعلی ان تقوموا فی اللہ لومۃ لائم، وعلی ان تقوموا فی اللہ ولا تخافون لومۃ لائم، ہمیشہ دین کا معاملہ، اللہ کا معاملہ آ گیا تو ہمیشہ ڈٹے رہو گے، کسی ملامت کرنے والے، تان و تشنیع کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کرو گے۔ نمبر 5 وعلی ان تنصرونی وتمنعونی مما تمنعون منہ انفسکم وازواجکم واولادکم، پانچویں چیز جس پر تم سے بیعت کرو یہ ہے کہ جن چیزوں سے تم اپنی جان، اپنی بیوی بچے، اپنے اہل ویال اور اپنے اولاد کو جن چیزوں سے بچاتے ہو، محفوظ رکھتے ہو، میری بھی حفاظت ان تمام خطرات سے کرنی پڑے گی۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل وغیرہ کی ہے، اور ایک روایت ہے ابن سیرہ کی، محمد بن اسحاق کی، تو اس میں اتنا الفاظ اور ہے، اللہ وَأَلَّا نُنَازِعَ، ذرا غور سے سننا، وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ فِي أَهْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو موقع دیا ہے، حاکم اور امیر ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی کرسی چھیننے کی کوشش نہیں کرو گے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئی، بات ہو گئی نا 6۔ اب 6 کے بعد لوگ بڑے خوش، اللہ کے رسول صاحب کو ہاتھ بڑھائیں، بیعت کرتا ہوں۔ ایک نوجوان صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، ہاتھ نیچے کرو اپنا، خبردار ابھی کسی سے بیعت نہیں کرنا۔ اتنی زوردار انداز میں لوگوں کو منع کیا کہ سب کے ہاتھ نیچے آ گئے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ 6 باتیں تو بتا رہے ہیں، ہم سے بیعت لے رہے ہیں، یہ سب فری ہی میں کام نہیں ہوگا، یہ کیسے؟ فما لنا، اگر یہ ساری باتیں ہم پوری کریں گے تو ہمیں کیا ملے دیں گے آپ؟ اللہ، دیکھا آپ نے، ہمیں کیا دیں گے آپ تو شرطیں لے رہے ہیں، یہ 6 شرطیں مانو گے، پوری کرو گے، تب میں ہجرت کر کے تمہارے یہاں چلوں گا۔ ہم آپ کی ساری شرطیں پوری کرتے ہیں، لیکن بتائیں ہمیں کیا ملے گا؟ ان کا اپنا حق تھا بھائی، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہیں کیا ملے گا؟ ملے گی جنت۔ اللہ اکبر، بس ٹھیک ہے، بیعت کی۔ دیکھیں بیعت ہو رہی ان چیزوں پر، ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ہر طرح کے فساد سے بچائے، چاہے عقیدے کی بدعت ہو یا کس کی بدعت ہو، عمل کی بدعت ہو، ہر قسم کی بدعتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بچائے۔ اور ایک چیز یہاں 2 لفظوں میں اور سن لیں، بعض لوگوں نے پورے بحث کا خلاصہ پیش کیا، ہمیں بات یاد آئی،
اور اگر اس کو آپ یاد رکھیں گے سب بھول جائیں گے تو کافی ہے آپ کے لیے. آدمی صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے خارجی کب بنتا ہے؟ ہاں؟ یہ خارجیت کہاں سے آتی ہے؟ سن رہے ہیں نا؟ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی چاہتا نہیں. کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی بن جاتا ہے. تو اہل علم کہتے ہیں خارجیت یا ضلالت و گمراہیت پھیلنے کے دو بڑے اہم سبب ہیں، انہیں کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے نا؟ نمبر ایک مصادر تلقی، اور دوسرے حمل النصوص علی غیر معنی. کہتے دو چیزیں ہوتی، ان دو چیزوں کا یاد رکھو. نمبر ایک، سامنے والا جس سے آپ کچھ دین سیکھتے ہیں، جس سے کچھ سنتے ہیں، اگر وہ غلط ذہن کا ہے تو شاگردوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے علم حاصل کرنے کے پہلے سننے کے پہلے اور واٹس اپ کھولنے کے پہلے یا وہ بٹن دبائے جو نیٹ اور کیا کہتے ہیں ای میل چیک کرنے کے پہلے دیکھ لو کہ ہاں یہ کہنے والا کون ہے، بھیجنے والا کون ہے. نہیں بھائی کیسا بھی ہو لیکن بات تو اچھی ہی ہے. اتنی سمجھ ہوتی تو شاید بیماری ہی ہمارے اندر نہ پھیلتی. سمجھے؟ اچھے کہتے ہیں اس کو مصادر، یعنی جہاں سے آپ اپنا عقیدہ اور علم لے رہے ہیں اس کی جانچ کر لینا. وہ اگر درست ہے تو ہمیشہ درست بات، اگر وہ منہج سے ہٹا ہوا ہے، عقیدے میں خلل ہے تو ہمیشہ آپ کو بات بھی بتائے گا تو ویسے ہی. اور ابھی بعض کبار شخصیات نے ہم کو بتایا، واللہ جب میں نے یہ بتایا انہیں بتایا کہ سبب کہنے کے واللہ یہی باتیں تم لوگ کہتے تھے، اگر ہم لوگ پہلے قبول کر لیے ہوتے تو یہ مصیبت ہم پر نہ آتی جس مصیبت میں آج ہم مبتلا ہیں. اللہ اکبر! جس مصیبت میں ہم آج مبتلا ہیں یہ نوبت ہی نہ آتی کہ استاد کیسے ہیں، ہمارے بچے پڑھ کیسے رہے، کن سے رہے ہیں، پروفیسر کیسا ہے اور ہمارے طلباء کیسے ہیں. ہم نے یہی نہیں دیکھا رے بھائی کیسا بھی ہو پڑھائی تو کلاس تو اٹینڈ کر رہا ہے. پاپا کہا یہی بگاڑ. تو پہلی چیز کیا ہے، اس ممبر پر خطبہ کون دے رہا ہے، اس اسٹیج پر بیان کون کر رہا ہے، اس کے متعلق اگر اس کا منہج، اس کا عقیدہ سلیم ہے تو بات بھی سلیم سلامتی ہی کی کرے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے ہمارے اسلاف ہمیشہ کہا کرتے تھے، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، بڑی حدیث سے ہے، پھر کسی اور موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت اس وقت صراط مستقیم اس وقت تک رہے گی جب تک اکابر سے علم لے گی، اور جب اصاغر سے علم لینے لگے تو برباد ہو جائیں گے. اکابر کون ہیں؟ اکابر ہیں جو کتاب و سنت کے نصوص صحیح معنوں میں آپ کو بیان کر کے علم دے. اور اصاغر کون ہیں؟ گرچہ آیت شروع میں پڑھ لیں پھر اس کے بعد ہوائی فیر گھنٹوں چلاتے رہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصاغر. یہ اللہ کے رسول کی حدیث. اللہ اکبر! میری امت اس وقت تک ہدایت پر رہے گی صراط مستقیم پر جب تک کہ علم کس سے لیں گے؟ وہ اکابر سے، اصاغر سے نہیں. امام عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ نے کہا اکابر وہ ہے جو سیدھے سادے کتاب و سنت بیان کرے، اور اصاغر وہ ہیں جو رائے اور قیاس اپنی عقل اور کیا لاجک کیا کہتے ہو، یہ کچھ بھی ہو بات بڑی لاجک کی کرتا ہے. اتنی عقل ہوتی لاجک والے کو تو عالم بن گیا ہوتا. لاجک کی بات کرتا ہے اور لاجک ہی لاجک میں کچھ گھسا دیتا ہے. وہ سمجھ گئے نا؟ اسی لیے سمجھ گئے اصاغر ان کو کہا گیا. کتنے پہلے عبداللہ بن مبارک نے کہا جب رائے قیاس صرف سائنس ہی سے اسلام سمجھنے لگے، اپنی ٹیکنالوجی ہی سے اسلام سمجھ، لاجک سے، تو ہو سکتا اس کی لاجک کس سے ٹکرا جائے. ابھی حروریہ آپ نے دیکھا اس کی لاجک کیا تھی؟ دونوں اسلام کے رکن ہیں. اور اللہ کی لاجک کیا تھی؟ نہیں، عورت ہر مہینے اس کی نماز چھوٹتی ہے، بیچاری کو قضا کرنے کا حکم دیں گے تو کتنا پریشان ہو جائے گی.
عشاء کی 34 رکعت پڑھتے پڑھتے تو بچہ بھوکا مر جائے گا بیچارے کا. اللہ نے آسان, اللہ کی لاجک, کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی لاجک صحیح ہو, اسی لیے ہمیشہ کتاب و سنت. نمبر 2, بڑی پیاری بات ہے, بتا رہا تھا گمراہی کے دوسرا سبب کیا ہے؟ ہاں بیٹے بولو. وہ کیا ہے؟ کتاب اور سنت کو پڑھے تو ضرور, لیکن معنی اس کا غلط بتائے. نہیں سمجھے؟ اللہ کے مستدرک حاکم کی روایت بسند صحیح, امام حاکم کی روایت صحیح کہا, علامہ البانی نے صحیحہ میں نقل کیا, ابن کثیر نے ابن کثیر میں صحیح کہا. اللہ اکبر. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے آخری زمانے میں لوگوں کی ہلاکت 2 چیزوں پر ہوگی, اللبن والکتاب. اللہ اکبر. کس کی بنا پر؟ یہلک آخر هذه الامہ بالکتاب واللبن. میری امت کے آخری زمانے کے لوگ ہلاک ہوں گے لبن اور کتاب. لبن دودھ, دہی, چھاچھ اور لسی, ہاں, اور کتاب یعنی قرآن پاک. اللہ اکبر. ذرا غور سے سنو. یہلک آخر هذه الامہ, میرے امت کے آخری لوگوں کی جو ہلاکت ہوگی کس کی بنا پر؟ لبن اور کتاب. کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کتاب تو ہے ہدی للمتقین ہے, ہدی للعالمین ہے, ذکر للعالمین ہے. آپ نے ساتھ میں لبن کا مطلب تو یہ ہے کہ دودھ کا کاروبار عربوں میں, بس بھائی کوئی کھیتی باڑی تو نہیں تھی ان کے یہاں, ریگستان, تو کیا کرتے تھے وہاں اونٹ بکریاں گائے پالتے تھے اور اس کا کاروبار. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اونٹ اونٹنی گائے بکریاں دودھ کے لیے پالیں گے, دودھ کا کاروبار کریں گے, اور پھر شہر میں سوچیں گے بھائی اتنی اونٹ اتنی بکریاں اتنی گائیں دودھ کا کاروبار کرنے کے لیے اب سٹی میں تو نہیں رہ سکتے, ایسا کرو کہیں باہر چلو, وہاں فری میں چارہ بھی مل جائے گا, ہاں, اور فری میں کیا مل جائے گا, وہ جگہ بھی مل جائے گی. وہاں چلا گیا. آدمی دیندار ہے لیکن دودھ کے کاروبار کی لالچ میں, دنیا کے کاروبار کی لالچ میں کہاں چلا گیا, وہ سٹی سے دور چلا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اب وہ کیا کرے گا؟ تو بھائی کوئی بات نہیں, یہاں بھی نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جاتی ہے. اب سب سے پہلے بغیر جماعت کے نماز پڑھے گا. ہفتے میں 1 دن جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرے گا, وہ بھی سب سے بعد میں آئے گا اور سب سے پہلے جائے گا. پھر کچھ دن کے بعد کہے گا بھائی ایک آدمی جمعہ پڑھنے کے لیے جماعت شرط ہے, ہم اکیلے ہیں تو ہم پر جمعہ فرض ہی نہیں ہے. اب وہ انسان وہی اکیلا ہے اور شیطان اس کو اپنے نرگے میں لے لے گا. اچھا اللہ رسول کتاب تو ہدایت کی ہے. نے فرمایا یتلون کتاب اللہ ویتأولونہ علی غیر ما انزل اللہ. یہ کتاب ہدایت ہے, لیکن آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے, قرآن کی آیت پڑھیں گے, حوالے بھی دیں گے, کھول کے دکھلائیں گے بھی, لیکن وَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اللہ نے جس معنی کے لیے اتارا ہے وہ معنی نہیں بتائیں گے, معنی اپنی مرضی سے عوام کو بتائیں گے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ نے کیا ارشاد ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ہمارے سامنے ایک صاحب آئے تو انہوں نے کہا ہمارے پیر صاحب نے کیا ترجمہ کیا, نذیر کے معنی اللہ تعالیٰ کا, بشیر کے معنی نیکیوں پر خوشخبری سنانے والا, اور نذیر کے معنی برائیوں سے اللہ تعالیٰ برائیوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا. تو اس نے کیا کہا؟ بشیرت خوشخبری سنانے والا اور نظر دینے والا. قرآن کی آیت نذیرہ تو ہے لیکن نذیر کا معنی ڈرانا, اس نے کیا کہا؟ نظر. دیکھیں اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن تو پڑھا لیکن وَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. بھائی تو میرے بھائیو, سب سے پہلی چیز تو کیا ہے؟ استاد جس سے آپ علم حاصل کریں وہ درست نہیں ہو, گمراہی کا سبب. نمبر 2 قرآن و حدیث
کو جس آیت کو آپ پیش کر رہے ہیں، جس معنی اور مفہوم کے لیے اللہ نے اتارا ہے، وہ معنی نہ بنا لیا جائے، بلکہ اپنی اختیار کردہ گناہوں، بدعتوں اور برائیوں کو اس سے ثابت کرنے کی کوشش کی. یعنی قرآن کا معنی وہ الفاظ تو وہی ہوں، لیکن تفسیر اپنی مرضی کے مطابق کرے اور اپنے فکر اور اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے جیسے خارجیوں نے کیا دلیل دی حضرت علی کو، ان الحکم الا للہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے بچائے. کہا جاتا ہے اللہ اکبر کہ ہمیشہ یہ سیاسی بھی رہے اور دینی بھی رہے، اور ان کو کبھی حکومت ملی مغرب میں اور عمان میں ایک عرصے سے ان کو حکومت ملی خارجیوں کو، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خارجی ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے، ان کو اہل ختم کریں گے لیکن پھر بھی پنپتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ خارجی فتنے سے بچائے اور سب کو صراط مستقیم نصیب کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.